سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جو انسان بھیجے اور انسان بنائے، سب سے پہلے جو انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ ابو البشر بھی ہیں، ابو الانبیاء بھی ہیں، انسانیت کا سلسلہ آپ ہی سے چلا ہے۔ سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، یعنی روئے زمین پر کائنات میں جو تیسرے نبی ہیں وہ حضرت ادریس ہیں، اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سلائی کر کے سوٹ پہنا۔ یہی وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جو ابھی زندہ ہیں، اور آپ جنت میں بعض روایت کے مطابق آپ تشریف فرما ہیں۔ اچھا، میں ایک بات عرض کرتا چلوں، کچھ انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کا زمانہ ایک ہوگا، اور اس تفصیل اور ترتیب کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کوئی دوسرا نبی تشریف نہیں لایا، نہیں، صرف ترتیب تھوڑی سی بیان کرنا مقصود ہوگی، دیگر انبیاء بھی اس میں تشریف لائے ہوں گے۔ یہ بہرحال اس کی نفی یا اس کا اس بات مقصود نہیں ہوگا، مقصود یہ ہوگا کہ یہ نبی ہیں تو اس کے بعد یہ نبی تشریف لائے، یعنی ان کا زمانہ فلاں نبی کے بعد ہے۔ اچھا، حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، یہ پہلے رسول بھی ہیں اور چوتھے نبی ہیں۔ رسول اور نبی کی تعریف میں کچھ تفصیل ہوتی ہے، بعض اوقات جو رسول کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ پچھلے نبی کی جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی مزید آگے تبلیغ فرماتا ہے۔ تو بہرکیف حضرت نوح علیہ السلام چوتھے نبی ہیں اور پہلے رسول ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو چوتھا نمبر آتا ہے ترتیب میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہیں، ان کے بعد حضرت صالح ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام جن کی اونٹنی والا واقعہ قرآن پاک میں اور آپ نے واقعات میں اور کتابوں میں سن رکھا، پڑھ رکھا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بالخصوص جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کے جو بڑے شہزادے ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں، پہلے نبوت انہیں عطا کی گئی۔ پھر حضرت اسحاق ہیں علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یوسف ہیں۔ ویسے جو حضرت اسحاق کے بقیہ بھائی تھے، وہ جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے، اس میں جو آپ کے بقیہ بھائی تھے بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، اولیاء ہوئے، ان کی اولادوں میں سے آگے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہزاروں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء۔ آپ ترتیب سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اچھا، حضرت اسماعیل ہیں، پھر حضرت اسحاق ہیں، پھر حضرت لوط ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ایک ہے، اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تھا تو حضرت ابراہیم کے پاس پہلے وہ فرشتے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ کچھ ان کا ٹائم گزار رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ابھی حضرت لوط کی قوم توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے۔ تو یوں، لیکن ظاہر ان کے مقدر میں توبہ نہیں تھی، عذاب ہی آنا تھا، تو اس لیے جو فرشتے آئے تھے عذاب دینے کے لیے وہ ادھر تشریف لے گئے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، یعنی یہ پھر آگے بنی اسرائیل کے انبیاء کی یہ لسٹ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، یہ بھی حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کا مچھلی والا واقعہ ہے، یہ حضرت ہود کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت شعیب، یہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، یہ دونوں بھائی ہیں اور یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں آپ ذرا توجہ فرمائیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے زمانے کے لحاظ سے وہ 400 سال کا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام 400 سال پہلے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 400 سال بعد میں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو عرصہ ہے، وہ 700 سال کا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام 700 سال پہلے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 700 سال
بعد میں ہیں. پھر حضرت یوشع علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ کے بعد نبی بنے. پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں, یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اور حضرت سلیمان جن کی بادشاہت, حکومت ہوا پر, انسانوں پر, جانوروں پر, جنات پر, ان کی جو حکومت ہے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے ہیں. اور حضرت داؤد حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ, یعنی حضرت زکریا والد ہیں اور حضرت یحییٰ یہ بیٹے ہیں. پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے, پھر بعد میں حضرت یحییٰ ہیں, اور ان کے بعد جا کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی بن کر تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کے بعد جو خاتم النبیین ہیں, شہنشاہ دو عالم, فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی کریم علیہ السلام, آپ خاتم النبیین ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. آقا کونین, سرور کونین, رحمت دو عالم, نور مجسم, شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ آخری نبی ہیں. اور آپ ہی کے بارے میں امام علیہ سنت نے کہا, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل ہیں ایک طرف, اور ایک حضرت اسحاق ہیں. حضرت اسحاق کی اولاد میں سے انبیاء کی ایک لمبی لسٹ ہے, سارے معزز ہیں, سارے عظمت والے, شان والے ہیں. اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب میں نبی پاک علیہ السلام آپ جناب النبی ہیں. لیکن آپ ادھر والی تمام لسٹ سے, بلکہ صرف اس لسٹ سے نہیں, سارے نبیوں سے حضور افضل ہیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 500 سال کا ہے. 500. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, زندہ آسمانوں پر اٹھائے کہ قرآن پاک فرماتا ہے. تو 500 سال کا فاصلہ ہے. ٹھیک, نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کی نگاہ نبوت سے جو ایمان سے سرفراز ہوئے, ایمان لے کے آئے, اور انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کا دنیا سے وصال ہوا, یہ حضور کی صحبت میں رہنے والے صحابی ٹھہرے. یعنی صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی, جس نے زیارت ایمان کی حالت میں کی اور ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہوا. نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد جب آپ نے وصال فرمایا, کم بیش 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. تو حضور کے زمانے کے بعد جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا, جن لوگوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی, ان سے فیض لیا, ان کی زیارت کی, ایمان کی حالت میں زیارت کی, پڑھتے رہے, ان کی صحبت میں رہے, ان کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں وصال ہوا, اسے کہتے ہیں تابعی. اور جو تابعین کی زیارت کرنے والے, ان کے پاس رہنے والے ہیں, ایمان کی حالت میں زیارت کرنے والے اور ایمان کی حالت میں جانے والے, انہیں کہتے ہیں تبع تابعین. اب صحابہ کرام میں یہ جو حضرت بلال حبشی یہ صحابی ہیں, حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, امام حسن, امام حسین, عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو سعید خدری, حضرت ابو موسیٰ اشعری, یہ جتنے بھی ہیں صحابہ کرام ہیں, یہ حضرت امیر معاویہ, حضرت ابو سفیان, یہ صحابہ کرام ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عمر بن عاص, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر, یہ سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا اور حضور کی صحبت میں رہے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ بعد والے بھلے جو نا وہ ساری زندگی سجدے میں گزار دیں, لیکن ان حضرات کے وہ قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا, حضور سے فیض حاصل کیا. تو یہ صحابی ہوئے. تو جو ان کی زیارت کرنے والے ہیں وہ تابعی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ تابعی بزرگ ہیں, یعنی یہ صحابہ کو دیکھنے والے ہیں. حضرت امام حسن بصری یہ تابعی بزرگ ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک یہ تابعی بزرگ ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی. پھر آگے چلتے 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 یہ سلسلہ چل رہا ہے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب سے تقریباً 700-800 سال پرانے بزرگ ہیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ موجودہ زمانے سے ابھی 1445 سن ہجری ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1450 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو حضرت بابا فرید کا زمانہ 700-800 سال تقریباً پہلے کا ہے.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا جو دور تھا وہ تقریباً چھٹی جو ہے نا وہ صدی ہجری ہے، یعنی اب سے تقریباً 900 سال پہلے کا زمانہ حضرت غوث پاک کا ہے۔ اچھا، حضرت دات علی حجویری حضرت غوث پاک سے پہلے کے ہیں، حضرت جنید بغدادی حضرت دات علی حجویری سے بھی پہلے کے ہیں، یعنی تقریباً 1000 سال کا زمانہ حضرت دات علی حجویری، جو داتا کی نگری مشہور ہے لاہور والے، تو وہاں وہ جو ہیں ان کا زمانہ پہلے کا ہے۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے بزرگان دین کی، تابعین کی، انبیاء کی